السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صوفی آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کا دوست مفتی محمد شعیب صوفی اشرفی رسول پوری۔ ناظرین، شیطان سے کیسے بچے، اس عنوان سے ہماری کئی مجالس ہو چکی ہے۔ آج کی اس مجلس کا عنوان ہے شیطان سے حفاظت کیسے ہو۔ ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں بدأ الخلق کے تحت میں ایک باب باندھا ہے، باب صفتی ابلیس و جنودی۔ ابلیس کے پاس، اس کے معنی یہ ہے کہ ابلیس اور اس کے لشکر اور فوج کی صفت کیا ہے۔ ناظرین، ابلیس کے پاس بڑا لشکر اور فوج موجود ہے، جس میں سرکش جنات، خبیث ترین جنات بھی موجود ہیں، اور ابلیس اور اس کی تمام فوج ہر وقت انسان کے پیچھے لگی رہتی ہے کہ انسان کو جسمانی اور ایمانی دونوں طریقے سے نقصانات پہنچائے جائیں۔ اس لیے ہمارے آقا خاتم الانبیاء حبیب مصطفیٰ حبیب کبریا علیہ السلام نے ابلیس اور سرکش اور خبیث جناتوں سے حفاظت کا بہترین علاج عطا فرمایا ہے۔ لہذا ہم یہاں پر ابلیس اور شیاطین سے حفاظت کے لیے چند چیزیں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ابھی ہم جو حدیث اور روایت بیان کرنے جا رہے ہیں وہ لمبی روایت ہے، اس لیے ہم آپ کو اس کا اردو ترجمہ سنائے دیتے ہیں۔ آیت الکرسی سے حفاظت بخاری شریف میں ایک لمبی روایت ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے موقع پر جو زکوٰۃ کا مال آیا ہوا تھا اس کی حفاظت کے لیے مجھ کو مقرر کر دیا، اور زکوٰۃ میں غلہ بھی آیا، پھل بھی آئے، کھجور بھی آئی، میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک شخص آ کر غلے میں سے مٹھی بھر بھر کر لے جانے لگا، تو میں نے اسے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے جانے لگا، تو بڑی لجاجت کے ساتھ آہ و زاری کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں ایک محتاج شخص ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں، اس لیے لیا ہوں۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑا ضرورت مند اور عیال دار بیوی بچے والا آدمی تھا، اس لیے مجھ کو رحم آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر دوبارہ لوٹ کر آئے گا۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی کہ دوبارہ لوٹ کر آنے والا ہے، تو میں دوسری رات اس کی طاق میں رہا، دیکھا کہ وہ آ کر غلے میں سے مٹھی بھر بھر کر لینے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب ضرور میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو پھر اسی طرح لجاجت کے ساتھ کہنے لگا کہ میں فقیر، محتاج، عیال دار ہوں، اب آئندہ نہیں آؤں گا۔ اس کی لجاجت کی وجہ سے مجھ کو رحم آیا۔ صحابہ بڑے نرم دل اور رحم دل ہوا کرتے تھے، اس لیے آج بھی پھر رحم کھا لیا اس پر اور چھوڑ دیا۔ پھر صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے، اے ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو پھر میں نے کہا کہ مجھے اس کی لجاجت اور آہوزاری کی وجہ سے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تو تیسری رات میں پھر میں اس کی طاق میں رہا، تو دیکھا واقعتاً وہ پھر آ کر غلہ لینے لگا، تو میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور کہا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کروں گا۔ یہ تیسری بار تیرا جھوٹ ثابت ہوا اور تو نے ہر بار کہا ہے کہ دوبارہ نہیں آؤں گا۔ پھر آ گیا تو اس نے کہا، آپ مجھے چھوڑ دیجئے کہ میں آپ کو کچھ ایسے کلمات سکھا دوں گا۔ کیا کہا اس نے؟ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کو کچھ ایسے کلمات سکھا دوں گا جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا، جب تم سونے کے لیے بستر پر پہنچ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو۔ اور اس نے پوری آیت الکرسی پڑھ کر سنائی۔ اگر تم آیت الکرسی پڑھ کر سو گے تو اللہ کی طرف سے حفاظت کی پوری گارنٹی ہوگی، اور صبح تک کبھی تمہارے پاس شیطان نہیں آ سکتا۔ جب اس نے مجھے آیت الکرسی سے شیطان سے حفاظت کی بات سکھائی تو میں نے اسے چھوڑ دیا، اور صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر پوچھا
کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے پورا واقعہ بتلا دیا اور آیت الکرسی کی بات بھی بتا دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات صحیح ہے، اگر آدمی آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا تو پوری رات اس کے پاس شیطان نہیں آ سکتا اور اللہ کی طرف سے اس کی نگرانی ہوتی ہے۔ اور جو تمہارے پاس آیا ہے وہ شیطان ہے اور جھوٹا ہے، یعنی جو آدمی 3 دن سے آ رہا تھا یہ کون ہے؟ شیطان ہے، جھوٹا ہے، لیکن آیت الکرسی کی بات صحیح کہی ہے۔ چنانچہ اس دن سے آیت الکرسی پر عمل کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر کبھی شیطان نہیں آیا۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں 3 مقامات پر موجود ہے۔ ناظرین، ایسی ایک واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، ترمذی شریف میں اس طریقے سے وہ واقعہ منقول ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے سرمایہ دار لوگوں میں تھے۔ فصل کے موقع پر جب فصل نکلتی تھی کھیت میں سے، ایک کوٹری میں انہوں نے کھجور کا ڈھیر لگا رکھا تھا، تو ایک سرکش جن آ کر اس میں سے کھجور لے کر چلا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جب تم اس کو دیکھ لو تو یہ کہہ دینا بسم اللہ عجیبی رسول اللہ، بسم اللہ عجیبی رسول اللہ، میں اللہ کا نام لیتا ہوں تم اللہ کے رسول کو جواب دو۔ یہ کہہ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرفتار کر لیا۔ وہ جنیہ تھی، جنیہ عورت، یعنی جنات کی عورت۔ وہ قسم کھانے لگی کہ آئندہ پھر نہیں آؤ گی، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قید کا کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، وہ دوبارہ لوٹ کر آئے گی۔ چنانچہ دوسری مرتبہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر کہا اب میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ تو اس پر اس جنیہ نے کہا میں تمہیں ایک چیز یاد کرا دوں گی، پھر تمہارے پاس شیطان کبھی نہیں آئے گا۔ میں تمہیں ایک چیز یاد کرا دوں گی، اس کے بعد پھر شیطان تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا بتاؤ؟ تو اس نے کہا تم اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، پھر تمہارے پاس شیطان اور سرکش جنات کبھی نہیں آ سکتے۔ پھر صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے پورا واقعہ بتلا دیا کہ اس نے حفاظت کا نسخہ بتایا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے، پھر شیطان اور جنات نہیں آ سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تو اس نے سچ کہی ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان اور جنات قریب نہیں آ سکتے۔ یہ حدیث پاک کے ترجمے کا خلاصہ ہے۔ ناظرین، جس کو عربی حدیث دیکھنا ہے وہ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ 115 پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، صوفی آفیشیل چینل کو معلوماتی اور جنرل نالج کے لیے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں دعا یا جملہ لکھیں۔ چلتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔